بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں اس مسجد میں ان کی دین کی بات کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ مولا کریم اس بیٹھنے سننے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ٹھیک بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما کے اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ قیامت کے دن کے احوال ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا پیش آئے گا؟ ہر انسان قیامت کے دن اپنے اپنے دل میں کیا سوچے گا، زبان سے کیا کہے گا، اسے کن کن مراحل سے کن کن راستوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جنات میں کیا کچھ ہے، جہنم میں کیا کچھ ہے۔ غرض یہ کہ انتہائی طویل گفتگو ہے، اتنی زیادہ کہ شاید ہم کتنے ہی گھنٹے بیٹھے رہیں، گفتگو کرتے رہیں تو اس پر گفتگو ختم نہ ہو، لیکن مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے اشارات کی صورت میں چند باتیں گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قیامت کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، وہ جب قیامت آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ہم زندہ ہیں، مرے نہیں، قبرستانوں میں ابھی آباد نہیں ہوئے، تو ہم کیوں کرتے ہیں قیامت کا ذکر؟ جواب بہت ہی واضح، اور آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ عقل مند ہمیشہ وہ انسان ہوتا ہے جو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آج ہی تیار کرے۔ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں امتحانات ہوتے ہیں، جو نالائق ترین طلبہ ہوتے ہیں وہ امتحان کے دن کتابیں کھولتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور نتیجہ کیا ہے کہ پھر ساری دنیا ان کا نتیجہ دیکھ کر ہنستی بھی ہے اور لعنت بھی کہتی ہے کہ اس کا یہی حشر ہونا تھا۔ اور جو لائق فائق ذہین طلبہ، وہ امتحانات سے ہفتوں مہینوں پہلے بلکہ سال کے شروع ہی سے محنت تیاری شروع کرتے ہیں تاکہ جب امتحان آئے تو اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و خوبی اسے پاس کر سکیں۔ تو پہلی بات یہ کہ قیامت اگرچہ دکھنے میں بہت دور ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس نے کس وقت چلے جانا ہے۔ 1 منٹ کی ضمانت گارنٹی نہیں، اور جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو گئی۔ قبر قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، تو 1 منٹ سے پہلے ہم مر جائیں، وہ جو بہت دور نظر آنے والی قیامت ہے وہ ہماری 1 منٹ کے بعد ہی شروع ہو جائے۔ تو عقل مند ہے وہ انسان جو اس دن کی تیاری کرے جس کے آنے کا کچھ پتہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس دن سے ہر ایک نے دوچار ہونا ہے۔ امتحانات ہیں میٹرک کے، اس میں صرف میٹرک کے طلبہ ہی بیٹھیں گے، چھوٹی کلاسز کے یا اس سے بڑی کلاسز کے طلبہ نہیں بیٹھیں گے، صرف میٹرک کے۔ لیکن قیامت ایسا امتحان ہے کہ کسی چھوٹے بڑے کی، امیر غریب کی، جاہل ان پڑھ، پڑھے لکھے کی کوئی تمیز نہیں۔
سب نے اس دن سے گزرنا ہے، سب نے اس دن کو پاس کرنا ہے یا اس میں فیل ہونا۔ دوسری بات قیامت کے متعلق یہ ہے کہ ابھی ہم نے سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ ابتدا میں سنی ہے، اس میں ہمارے مولا کریم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ہماری اپنے رب سے یہ عاجزانہ التجا ہے، فریاد ہے کہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ کرے جن کی فریاد اور حسرت کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر آپ دیکھیں گے کہ جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، پاپی ہیں، خطا کار ہیں، رب کے نافرمان ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، کپ کپا رہے ہوں گے۔ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے؟ یہ کوئی جادوئی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کہ کوئی ہمارے کرتوتوں میں سے چھوٹی بات یا بہت بڑی بات اس نے چھوڑی نہیں مگر اسے تحریر کیا ہے۔ اب تو ہم دنیا میں کیا کچھ لوگوں کی نظروں سے چھپاتے ہیں اور لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا کیا کرتے ہیں، سب کچھ اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں دائیں بائیں یہ لکھ رہے ہیں۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نہ چھوٹی کوئی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی مگر درج کی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا اپنے سامنے قیامت کے دن حاضر پائیں گے، تیار پائیں گے، لکھا ہوا پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کوئی کمی بیشی کر دی ہے، کسی کی مخالفت ہے تو اس کے گناہ زیادہ لکھ دیے، کوئی پسند ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ لکھ دی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہی نہیں۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن جو مجرم ہیں، گناہگار ہیں، وہ حسرت آہیں بھریں گے، ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ یہ نامہ اعمال کیا ہے جس نے ہماری کرتوتوں کو ساری مخلوق کے سامنے اور اس سے بڑھ کر خالق کے سامنے عیاں کر دیا ہے، واضح کر دیا۔ تیسری بات قیامت کے متعلق، اس کے احوال کے متعلق یہ ہے، کلام پاک میں ہمارے مولا کریم نے سورہ یاسین کے اندر، اور بہت پڑھی جاتی ہے ہمارے گھروں میں، سورہ یاسین میں فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما كانوا یکسبون۔ تیسری بات یہ ہے، اور یہ بھی مجرموں کے متعلق، اور اللہ معاف کرے، گناہگاروں کا، مجرموں کا ذکر ہم زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میں اکثریت گناہگاروں کی، اللہ والے بھی موجود ہیں کہ کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی وقت ان سے خالی نہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ گناہگاروں کی ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کی، ان آیات کو دیکھنے کی، ان پر تدبر کرنے کی۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے منہوں پر، زبانوں پر تالے اور منہوں پر مہر لگا دیں، بول سکتے ہی نہیں۔
چپ. اب تو ہماری زبانیں رکتی نہیں ہیں. عدالت میں مقدمہ جائے 100% انسان غلط بھی ہو، جج کے سامنے فرفر بولتے ہیں، مغالطے دیتے ہیں، جھوٹ، تعویل، حجت بازی، فریب، دھوکہ، فراڈ، سب کچھ چلتا ہے. رب کی عدالت زبان بند، اب کوئی تعویل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی فریب فراڈ نہیں. دلیل کیا ہوگی؟ زبان کو تالا بندی کا حکم، اور ہاتھوں اور پیروں کو حکم دیا جائے گا کہ تم بولو، تم نے فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں مقام پر کیا کیا کیا. اب ہاتھ جھوٹ بولیں گے؟ بولیے، بولیں گے جھوٹ؟ جو اللہ انہیں بلوائے گا، بلوانے کا حکم دے گا، ان میں جھوٹ بولنے کی اللہ کے سامنے کہاں تاب و سکت ہو. پیر قدم اللہ کے حکم سے بولیں گے، اللہ کے سامنے جھوٹ بات کہہ سکتے ہیں؟ بولیے، کہہ سکتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی کمایا بویا، قیامت کے دن یہ ہاتھ اور قدم سارا چٹھا بیان کر دیں کہ اس نے یہ کیا. اب زبان تو بند ہے، جھٹلائیں گے ہم کیسے؟ اسی بات کو ہمارے مولا کریم نے سورہ فصلت حامیم سجدہ، اس میں ایک اور انداز سے بیان فرمایا ہے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. جب مجرم اللہ کے دشمن جو ہیں انہیں کھینچا جائے گا جہنم کی طرف، کھینچتے ہوئے لایا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جہنم کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑی وہ گواہی دے. اب یہ چیزیں گواہی دیں تو جھوٹ کہہ سکتی ہے؟ بولیے، کہہ سکتی ہے؟ اور سارے گناہ ہم انہی چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں. ہاتھ ہے، قدم ہے، چمڑی ہے، انہی کے ذریعے گناہ ہے. یہی چیزیں قیامت کے دن بولیں گی، یہی چیزیں. ہمیں زبان سے کچھ دفاع کرنے کی، مذمت کرنے کی، حیل حجت کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ چیزیں گواہی دیں گی، بات ختم. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا. یہ اللہ کے دشمن مجرم کہیں گے اپنی چمڑیوں سے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے خلاف گواہی دیتی ہو؟ دنیا میں ہم نے تمہیں حرام کھلایا. یہ چمڑی کے لیے کتنا حرام کماتے ہیں، کتنا حرام کھاتے ہیں، کتنا حرام لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، کیا کچھ حرام کاریاں کرتے ہیں. قیامت کے دن جس چمڑی کے لیے کیا گیا وہی گواہی دے گی. ہم کہیں گے اے چمڑی ہمارے خلاف گواہی دیتی ہو، اور ہم نے دنیا میں تمہیں بڑے ناز و نعم سے رکھا ہے، بڑا پالا ہے، پوسا ہے، پھر ہمارے خلاف گواہی؟ لما شاہدتم علینا، کیوں گواہی دیتی ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. چمڑی کہے گی ہماری کیا مجال، ہم کون ہوتی ہیں؟ اس رب نے ہمیں بولنے کا حکم دیا جس نے تمام چیزوں کو بلوایا، جس نے تمام چیزوں کو بولنے کا حکم دیا، اسی نے ہمیں آج یہ حکم دیا کہ ہم گواہی دیں. اسی نے آج ہمیں یہ حکم دیا. تو جب رب کا حکم آ جائے تو کسی میں سرتابی کی مجال، بولیے، نہیں. تو تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی
کہ ہاتھ، قدم، کان، آنکھیں، چمڑی، یہی قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے. چوتھی بات قیامت کے احوال کے متعلق یہ ہے، امام ابن ماجہ آیات بے شمار ہیں، بے شمار آیات ہیں. چوتھی بات امام ابن ماجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قیامت کے دن لوگ تین صفتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہر کسی کے لیے قیامت کے دن یہ تین اوصاف ہوں. بدن پر کوئی کپڑا نہیں، برہنہ مکمل، پاؤں تلے کوئی جوتی نہیں، ننگے پاؤں. جب بدن پر کپڑا نہیں تو نیچے سروس باٹا کے جوتے ہوں، کچھ نہیں. اور تیسرا کہ ختنوں کے بغیر، ختنے سنت ہیں، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے ختنوں کے بغیر، کسی کا ختنہ نہ ہوا ہوگا اس صورت میں. یہ تین باتیں قیامت کے دن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حالت میں اٹھایا جائے. اب ام المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ شرم و حیا کی پیکر ہیں، اور ان سے زیادہ شرم و حیا کہ اللہ نے ان کی حیا کے بارے میں، عفت عزت کے بارے میں 11 آیات آسمان سے نازل فرمائی. عرض کرتی ہے الناس ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدن پر کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ختنے نہیں، تو کیا اس وقت لوگ ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے؟ اور ایک دوسری روایت میں الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد عورتیں ایک دوسرے کو وہاں اس حالت میں دیکھیں گے. کیا فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم صرف اسی بات کو سن لیں، اسی کو سمجھ لیں، تو قیامت کے دن کی حقیقت ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ آپ کیا کہہ رہی ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی ہوش نہ ہوگی. وہاں حالت یہ ہوگی، ہوش ہی نہیں ہوگی. ہر انسان اپنے من میں، اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا. اسے کیا پتا کہ فلاں کے ساتھ کیا ہے، فلاں کس حالت میں ہے، فلاں کس میں نہیں ہے، اسے کیا پتا. یہ چونچلے دنیا میں، یہ نظر بازیاں، جتنی اس طرح کی چیزیں یہ دنیا میں، اس دن تو سب نفسی 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 نفسی. کاش میں کامیاب ہو جاؤں، کاش میری جان چھوٹ جائے، کاش میں برابر بچ جاؤں. بس دوسروں کا کیا ہے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں. اسی بات کی مزید تشریح جو ہے، یہ چوتھا نکتہ، اس کی مزید تشریح جو ہے وہ ہمارے مولا کریم نے سورہ عبس وتولی میں بیان فرما دی.
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کے پردوں کو پھاڑ دینے والی چیخ سنائی دے گی. کانوں کے پردے ختم، سماعت ختم. کیا ہوگا اس کے بعد؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بندہ اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا. یہ اسی حدیث کے متعلق ہی کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی. دنیا میں بھائیوں کو بچانے کے لیے کیا کیا ظلم نہیں کرتے، کس کس کو ناحق گزند نہیں پہنچاتے ہیں، کس کس کا حرام طور پر مال غصب نہیں کرتے کہ بھائی کی جان بچ جائے. جھوٹی سچی گواہی اور نہ جانے کیا کچھ. قیامت کے دن کچھ پتہ نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں سے بھی بھاگ گیا اور باپ سے بھی بھاگ گیا. دنیا میں سب سے مضبوط رشتے یہی ہیں، ماں باپ. ان سے بھی دور کہ جاؤ اپنی اپنی فکر کرو، مجھے کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ مانگو، آج میں بچ جاؤں یہی بہت ہے. وصاحبتہ وبنیہ، بیویاں جنہیں حلال پاک طور پر اللہ نے بہت پسندیدہ بنایا ہے، ان سے بھی علیحدگی، دوری. اور بیٹوں سے بھی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، ان سے بھی دور. ہم بچ جائیں یہی کافی. یومئذ وصاحبتہ وبنیہ یوم لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ سارا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن حالت ہی ایسی ہوگی، حالت ہی ایسی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنے اپنی جان کے لالے پڑے. تو پتہ نہیں کیا انجام ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بیتے گی. لہذا سارے رشتے ناتے قرابت داریاں اس دن ختم، ہر انسان اپنی اپنی. اور اسی بات کی مزید وضاحت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب کر کے بیان فرمایا اے فاطمہ، اپنے بابا سے دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے بھی دنیا میں مانگ لو. قیامت کے دن تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے لیے کچھ نہ کر پائے گا. یہ کس کا پیغام ہے، کس کے نام؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی نور نظر فاطمہ الزہرا. آج کل ہمارے ہاں یہ جو جھوٹے سچے، کالے پیلے نیلے لال پیر بنے پھرتے ہیں، جو مریدوں کو اکساتے ہیں گناہوں پر، کرو سارا ہماری گول گردن پر. فلاں کی چیز کام کرو، ہم بھگتیں گے قیامت کے دن. فلاں کرو، ہم جواب دہی کریں گے اللہ کے سامنے. ہے کوئی حقیقت ان چیزوں کے بارے میں؟ اور لوگ بے وقوف سادہ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے بظاہر عقل مند لوگ ان فریب کاریوں میں آ کر نہ جانے کیا کیا گناہ کر لیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ شفاعت کر سکیں گے نہ کچھ اور. تو یہ آج کل کے یہ جنہوں نے کبھی نماز روزے کا چہرہ نہیں دیکھا، بدن گندگی سے لبریز، یہ اللہ کے ہاں کیا کریں گے؟ تو چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی ہوش نہ ہو. اتنی
کہ برہنہ پاسارے اور کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے۔ پانچویں اور آخری بات کہ غالباً 3-4 منٹ باقی ہے، آخری بات یہ ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی، جب ہمیں پیش کیا جائے گا، تو اللہ ہمارا مالک خالق جو ہے وہ ہر ایک سے براہ راست بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، پردے کے گفتگو فرمائیں۔ دنیا میں ہمیں پتہ ہو کہ کل صبح کسی بڑے کے دفتر میں پیشی ہے اور اس نے ہم سے 1 to 1 فیس ٹو فیس اکیلے میں گفتگو کرنی ہے، کتنے دن یا ہفتے پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا پوچھے گا، ہم نے کیا کہنا ہے، گفتگو کس طرح کریں گے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اللہ نے جو ہم سے گفتگو کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی خیال کیا ہے، کبھی بیٹھ کر اس پر تدبر کیا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا اور ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن مگر اس سے رب براہ راست گفتگو فرمائے، ان کے درمیان کوئی ترجمان، ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیٹر، مترجم نہیں ہوگا۔ رب کو ساری زبانیں کہ انہی کی بنائی ہوئی زبانیں ہیں، اور کوئی حجاب بھی نہیں، کوئی پردہ بھی نہیں۔ فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے ہی اعمال پائے گا۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اپنی ہی ہاتھوں کی بوئی ہوئی فصل، اپنے ہی اعمال اسے ہی پائے گا۔ وَيَنظُرُ وَرَاءَهُ وَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو پائے گا، سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آگ کیسی ہے، کتنی ہولناک، کتنی خوفناک، کتنی دہشت ناک۔ فرمایا اس آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں آدھی کھجور یا کھجور کی گٹھلی ہی اللہ کی راہ میں کیوں نہ دے دی۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ دن لا محالہ آنے والا ہے، اس سے قطعاً کسی کو کوئی فرار نہیں۔ عقل مند ہے وہ جو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے، اس کے لیے استعداد پکڑے، تیاری کرے، اور پھر ان سوالات کے جوابات کو مرتب کرے جو ہم سے قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اور قرآن و حدیث میں جا بجا ان کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کے کہنے، سننے، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے، اور ٹھیک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور سہل فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے، اخلاص کے ساتھ ہمیں اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد